عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں سوال کرنے کی آزادی ہے تاکہ ہم بائبل مقدس میں سے آپ کے کیے گئے سوالوں کے منطقی جوابات دے سکیں۔ لہٰذا آج کا سوال یہ ہے: مسیح یعنی مجسم کلام اور بائبل مقدس تحریری کلام میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ کیا مسیح مجسم کلام اور بائبل مقدس یعنی خدا کے تحریری کلام میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں پہلی مماثلت ابدیت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح ابدی ہے اور یہ کلام بھی ابدی ہے۔ سو ہم مل کر کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ عبرانیوں 13 باب 8 آیت میں مرقوم ہے: یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ سو بائبل مقدس مسیح کے لیے فرماتی ہے کہ وہ ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آخر نہیں۔ بائبل کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ زبور 119 اس کی 89ویں آیت میں مرقوم ہے: اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک ہے۔ سو مسیح اور بائبل مقدس دونوں ابد تک ہیں، لیکن پھر ان کی تکوین میں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے لیے میں کہوں گا کہ یہ الہی ہستی انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 35ویں آیت میں لکھا ہے: اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ الوہیت اور بشریت یہ دونوں میں موجود تھیں۔ بائبل مقدس کے حوالے سے دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم کے لیے فائدہ مند بھی ہے، خدا کے الہام سے ہے۔ خدا کا یہ کلام مجسم ہوا اور اس میں دونوں پہلو ہیں، الوہیت اور انسانیت، جو خدا کے الہام سے یہ سب لکھا۔ ناظرین، ہم اس کی انسانیت کے متعلق دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی صفات تھیں۔ یوحنا 1:14 میں لکھا ہے: اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان تھا جس میں کوئی گناہ نہیں۔ کلام کے الہام میں ہم انسانیت کے پہلو کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو دوسرا پطرس پہلا باب 21ویں آیت میں لکھا ہے: بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ انسانی پہلو ہے۔ ناظرین، انسان نے روح کی ہدایت سے اس کلام کو تحریر کیا، اور اب یہ کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اور بات بھی ہے۔ کاملیت یعنی بائبل مقدس مسیح کے متعلق فرماتی ہے کہ مسیح یسوع کامل انسان تھا۔ عزیزو، مسیح کے متعلق عبرانیوں 7ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے: چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند ان کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانی چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ عبرانیوں 7واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح پاک اور بے عیب ہے، اور ایسے ہی مزامیر میں سے زبور 19 کی 7ویں سے 9ویں آیت میں مرقوم ہے: خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک رہتا ہے۔ یہ سب شہادت کلام کی کاملیت کے متعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، یعنی مسیح بے عیب ہے۔ سو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں کوئی عیب نہیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق کیا لکھا ہے؟ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 5ویں آیت: اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔
پہلا پطرس دوسرا باب 22ویں آیت میں مرقوم ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مسیح بے گناہ ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ سو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ تو میں زبور 19 میں سے آپ کو بتانا چاہوں گا، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، کوئی جھوٹ نہیں، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، اس میں فریب نہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، اس میں داغ نہیں، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، اس میں خرابی نہیں، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، اس میں ناراستی نہیں۔ خداوند کے احکام برحق ہیں اور بالکل راست ہیں۔ بائبل مقدس مسیح کی شخصیت کے حوالے سے زندگی کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ یوحنا 14 میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور یوحنا 6 باب میں بائبل مقدس میں زندگی کے لیے لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ مسیح زندگی ہے، جی ہاں، مسیح زندگی ہے، اور بائبل مقدس یہ الہی کلام بھی زندگی ہے۔ حق، عزیزو، مسیح حق ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور 6 آیت بتاتی ہے کہ مسیح حق ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مسیح حق ہے۔ بائبل مقدس کا کیا مسیح نے یوحنا 17ویں باب میں باپ سے دعا کی، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ سو مسیح حق یعنی سچائی، اور خدا کا کلام بھی سچائی ہے۔ ناظرین، ان میں فرق نہیں۔ اختیار کے متعلق ایک بات ہے، مسیح اختیار ہے اور کلام مقدس کا بھی اختیار ہے۔ متی 7:28 میں لکھا ہے، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ بائبل مقدس اپنے متعلق کیا فرماتی ہے؟ خدا کے کلام کے متعلق کیا لکھا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ اعمال 2:37 سے واضح کرتا ہے کہ خدا کے کلام کو دلوں پر اختیار ہے، اور اس لیے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ مسیح اور کلام مقدس ایک ہی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔